نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد والمحصنات من النساء۔ آج 5ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش خدمت ہے۔ اس سورہ مبارکہ اس پارے کے شروع میں محرم عورتوں میں سے ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جو کسی کے نکاح میں ہیں، تو یہ محرمات وقتیہ، یعنی وہ آدمی طلاق دے دے، دوسرا آدمی اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، یا اگر وہ کافر کے نکاح میں ہے وہ لونڈیاں بن جائے تو اس انداز سے بھی وہ آپ کے متحد ہو جائیں گی۔ باسیط لونڈی بھی آپ اس سے تعلق رکھ سکتے ہیں، یا اس کو آزاد کر کے بیوی بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو نکاح کے اندر یعنی 5 چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے تبتغوا کا جو لفظ آیا یہاں، تبتغوا کے لفظ سے یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہو، لڑکی اور لڑکا دونوں یعنی اس پر راضی ہو، ان پر جبر نہیں کرنا چاہیے، لڑکی بھی راضی ہو اور لڑکا بھی راضی ہو، یعنی طرفین کی طرف سے رضامندی ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ بہت ہی جبر کرتے ہیں بیٹیوں پر بالخصوص اور بیٹوں پر، اور اس ضد کی بنیاد پہ معاملے بہت دور تک چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے شریعت اسلامیہ میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ رائے دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، اور اسی طرح دلائل دے کے مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن جبر نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی آدمی کے ساتھ کیا اور وہ ناپسند کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اکثر مجھے پسند نہیں ہے، میرے باپ نے زبردستی کی ہے، تو آپ نے اس نکاح کو رد کر دیا، تو یہ نکاح درست نہیں ہے۔ تو ایجاب و قبول ہونا چاہیے، نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے۔ اور اسی طرح دوسری شرط یہ حق مار بھی، اموالکم کا لفظ جو آیا تو حق مار بھی ہونا چاہیے۔ حق مار یہ مرد کے ذمے ہے جو اس موقع پر متعین ہو جائے۔ اور اسی طرح تیسری شرط یہ ہے محسنین غیر مسافحین، جو شادی کا مقصد ہے وہ ایک دائمی قبضہ، یعنی آپ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ وقتی طور پہ چند دن گزار کے اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے رد ہو گیا شیعہ کا، جو شیعہ متع کے حوالے سے کہتے ہیں کہ متع جائز ہے، یہ ابتدائی اسلام میں جائز تھا، بعد میں اس کو ابدی طور پہ حرام کر دیا گیا تھا۔ شیعہ اب بھی اس کے قائل ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن مجید کا یہ مقام اس چیز کی نفی کر رہا ہے کہ شادی جو مقصد ہو صرف عارضی تعلق مقصد نہ ہو، تو اس لیے اس کو بھی شیعہ کا بھی رد کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ احناف کا بھی رد کر دیا جو حلالے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ دوسرے آدمی کے لیے حلال کرنے کے لیے وہ وقتی نکاح کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی لعن اللہ المحلل والمحللہ، کہ اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر لعنت کرے۔ اور بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ اپنے مسلک کو بچانے کے لیے بڑی عجیب توجیہات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا لفظ بول کے رحمت مراد لی ہو، اس وجہ سے ہم حلالہ کرتے ہیں۔ حالانکہ فضول بات ہے، یعنی نکاح کے اندر یہ بات اصول ذہن میں رکھ لے، محسنین یعنی دائمی قبضہ مقصد ہو کہ میں نے اس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، گزارا نہ ہو، 1 دن نہ ہو، 2 دن نہ ہو، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ نکاح کے وقت یہی مقصد ہونا چاہیے، حلالے کا مقصد یا متع کا مقصد شریعت نے مستقل طور پر ان کے دروازے بند کیے۔ اور اسی طرح گواہ بھی ہونے چاہیے، ولا متخذات اخدان، تو یعنی چھپی ہوئی دوستی نہ ہو بلکہ گواہ ہونے چاہیے نکاح کے، تو گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہونا چاہیے، یہ نکاح جو ہے نا معتبر ہے۔ اور اسی طرح 5ویں شرط یہ ہے کہ ولایت، ولی کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔
تو یہ 5 نکاح کے لیے شرطیں ہیں، تو ان 5 کو ذہن میں رکھیے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، نکاح کے لیے طرفین کی رضامندی ضروری ہے، طلاق کے لیے طرفین کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ طلاق کے لیے طرفین کی رضامندی ضروری نہیں، خامد نے طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی، عورت اس کو پسند کرے یا ناپسند کرے۔ اسی طرح عورت کو بھی اختیار دے دیا خلا کا، مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے اور عورت کو خلے کا حق حاصل ہے۔ اگر عورت نہیں رہنا چاہتی خلا لے لے۔ خلا کے بارے میں علماء کا موقف ہے کہ یہ فسخ نکاح ہے، نکاح فسخ ہو جاتا ہے اس سے۔ تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ مرد کے پاس طلاق کا اختیار اور عورت کے پاس خلا کا اختیار ہے۔ یہاں پہ ایک سوال عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ جس طرح مرد کو طلاق کا حق دیا گیا، عورت کو حق کیوں نہیں دیا گیا؟ عورت کو بھی حق ملنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت جذباتی ہوتی ہے، اگر اسے طلاق کا اختیار دے دیا جاتا تو کوئی گھر سلامت ہی نہ رہتا، کوئی گھر سلامت نہ رہتا اگر عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا جاتا۔ یہ فطری طور پہ، طبعی طور پہ جذباتی ہے اور جلدی فیصلہ کر لیتی ہے، اس وجہ سے عورتوں کو حق نہیں دیا گیا بلکہ یہ مردوں کو حق دیا گیا۔ ہاں عورتوں کے لیے یہ ہے اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو خلا کی صورت ہے کہ وہ خلا لے لے۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ عورت نے جو حق مار لیا ہے حق مار واپس کر دے اور اسے آزادی طلب کر لے۔ تو یہ چیزیں تھی جو نکاح کے حوالے سے اور طلاق کے حوالے سے کچھ باتیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اس کے ضمن میں ایک بات یہ کی گئی، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ نکاح اور طلاق کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی، تو اس کے ضمن میں یہ بات بیان کی گئی کہ انسان یعنی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے شہوات کے مسئلے میں، عورت کے مسئلے میں واقعتاً ہی کمزور ہے، عورت کے معاملے میں واقعتاً ہی کمزور ہے۔ سفیان ثوری علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ عورت بندے کے قریب سے گزرے، اب بندہ اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا، بندہ ضرور اس کو دیکھ لیتا ہے۔ تو اب بندہ اس مسئلے میں کمزور ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے، جس اللہ نے انسان کو بنایا، اس نے کہا خلق الانسان ضعیفا، یعنی انسان جو ہے نا شہوات اور خواہشات کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، شہوات کے سب سے زیادہ متبع یہودی ہے، یہ سب سے زیادہ یہودی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے چونکہ انسان کی کمزوری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوریوں کو سامنے رکھ کے شریعت کے قوانین بنائے ہیں۔ اب انسان کی فطری کمزوری تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جائز اور مناسب ایک اصول، ضابطہ، شریعت میں قانون بیان کر دیا، اس انداز سے تم نکاح کرو۔ اسی طرح لونڈی کی صورت ہے تو قانون بیان کر دیے کہ ان قانونوں کے مطابق تم جو عورتوں کے ساتھ اپنے تعلق قائم کرو۔ لیکن جو یورپ کا انداز ہے کہ جاہلانہ احمقانہ انداز اور جانوروں کی طرح، درندوں کی طرح، وہ اسلام کا تصور نہیں ہے، اسلام نے اس کا زبردست رد کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ آج سب سے بڑا جو اس کا مسئلہ ہے، خاندانی نظام برباد ہو چکا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے علاقے اگرچہ یہ گئے گزرے مسلمان ہیں، قلیل صحیح مخلص مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے جتنے ملک ہیں وہاں خاندانی نظام آج بھی قائم ہے۔ کیوں؟ نکاح کی برکت سے، اور نکاح کا تحفہ کس نے دیا؟ اسلام نے دیا ہے۔ اور اسی طرح آگے کہا گیا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری رضامندی کے ساتھ تجارت ہو جائے، یعنی تم لین دین کر لو، سودا کر لو تو ٹھیک ہے، باطل طریقے سے اپنے مالوں کو نہ کھاؤ۔ تو یہاں سے بعض علماء جو قسطوں کا کاروبار جائز قرار دیتے ہیں اور قیمت میں جو کمی یا زیادتی اس کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ دلیل ہے ان لوگوں کی
ان تراض منکم، آپس کی رضامندی لین دین میں اس وقت تک جب تک شریعت کے کسی اصول کے منافی نہ ہو اس وقت جائز ہے۔ میں سمجھتا ہوں اچھی طرح اس بارے میں علماء کے دو موقف ہیں۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ نقد اور ادھار کی قیمت میں کمی بیشی درست نہیں ہے، یہ کچھ علماء کا موقف ہے، لیکن کثیر تعداد میں علماء کا یہ موقف ہے کہ نقد اور ادھار میں جو کمی بیشی ہے یہ درست ہے۔ سعودی علماء ہے، اور اسی طرح مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کا تحفۃ الحافظی میں یہ موقف، اور اسی طرح مولانا شمس الحق ڈیانوی رحمہ اللہ کا اور المعبود کے اندر، اور اسی طرح بے شمار علماء ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق ہو سکتا ہے۔ رہا قسطوں کا جو معاملہ، قسط دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قسط وہ ہے جو آپ نے پیسے متعین کر لیے، آپ نے اتنے ہی پیسے دینے، آپ نے سال میں دینے تھے نہیں دے سکے، 2 سال ہو گئے، پیسے وہی آپ دیں گے جو پہلے دن متعین ہوئے تھے، بس اس کے علاوہ ایک پیسہ بھی نہیں دینا، ایسی صورت میں قسط جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تاخیر کی صورت میں اضافہ پڑ جائے گا تو یہ سود کی صورت ہے۔ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود کے زمرے میں آ جائے گا، تو اس لیے وہ درست نہیں ہے۔ قسطوں کی 2 قسمیں جس میں کوئی اضافہ نہیں، جو پہلے دن طے ہوا وہی آپ نے پیسے دینے ہیں، تو یہ جائز، اور دوسری صورت ناجائز ہے۔ تو رہا یہ معاملہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ نقد اور ادھار میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ ایک بیع کے اندر 2 بیع درست نہیں ہے، وہ اس حدیث کا معنی یہ لیتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں جائز ہے، وہ اس حدیث کا معنی یہ کرتے ہیں کہ جب تک آپ نے تعین نہیں کیا اس وقت ایک بیع 2 بیع کے اندر، مطلب ہے ایک بیع میں 2 بیع، جب تک تعین نہیں کیا، جب آپ نے تعین کر لیا پھر تو ایک بیع ہو گئی۔ تو بہرحال اس مسئلے میں علماء کے 2 قرو موجود ہیں، تو علماء کے اپنے اپنے تفصیلی دلائل بھی موجود ہیں، تو ان کی طرف رجوع کر لیا جائے، جو راجح موقف آپ کو معلوم ہوتا ہے اس کو اختیار کر لیا جائے۔ بہرحال یہ دلیل بڑی زبردست دلیل ہے ان لوگوں کی جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ عورتوں کے قوام ہیں۔ قوام کہتے ہیں نگہبان، نگران، محافظ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے اور وہ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھو، مرد کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، قوام بنایا ہے۔ اب اس فضیلت کا معنی یہ نہیں ہے کہ عورت حقیر ہے۔ یہ جو عورتوں کے ذہنوں میں آج کل بات آئی ہوئی ہے کہ عورت بڑی حقیر، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو بھی، فضیلت اللہ نے دی ہے۔ اب ایک گھر جو ہے اس کے اندر 3 قسم کے لوگ ہیں، خامد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں۔ اب دیکھو، خامد کو سربراہ بنایا گیا ہے۔ سربراہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقی حقیر ہے، حقیر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں تقسیم کر دی ہے۔ عورت حقیر چیز نہیں ہے، عورت مرد کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور اس کے بغیر مرد ناقص ہے، جس طرح کہ ہم نے پچھلے پارے کے اندر اس کی وضاحت کی ہے۔ تو اس لیے ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور اچھے انداز سے رہنا ہے۔ وعاشروہن بالمعروف کے اندر جو ہے اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ تو ہاں، زندگی گزارتے وقت اگر کسی لمحے کسی وقت ایسا معاملہ ہو کہ آپ کا گزارا نہیں چل رہا، کوئی معاملہ بن گیا ہے، تو اس کے پھر 3 درجہ بدرجہ اصول بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے فاعظوہن، ان کو وعظ و نصیحت کرو، سمجھاؤ کہ میں بھی مسلمان، تو بھی مسلمان، اللہ کے احکام ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تجھے حکم دیا کہ تو میری فرما برداری کر، یہ ساری باتیں اللہ نے مجھے حاکم بنایا ہے، اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو میری اطاعت کرے۔ اس طرح دلائل کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے، اور بتایا جائے کہ 2 خاندان آپس میں بگڑ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جو بھی دلائل ہیں آپ فاعظوہن اس کے اندر ذکر کریں اور اس کو سمجھائیں۔ اگر وہ سمجھ جائے تو بہت ہی اچھا ہے، آپ اچھے طریقے سے زندگی بسر کریں۔ اگر وہ نہ سمجھے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے واہجروہن فی المضاجع، تو دوسرا علاج یہ ہے کہ آپ بسترے ان کے الگ کر دو،
یہاں سے یہ نقطہ بھی ملا کہ بستر الگ کرنا اس وقت ہے جب عورت نافرمانی پہ اتر آئی ہے۔ تو یہاں سے یہ بعد نے نقطہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ مرد اور عورت کوشش ان کو کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ خاوند اور بیوی جو ہے نا وہ ایک کمرے کے اندر ہی آرام کرے، یا جہاں بھی انہوں اکٹھے آرام کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھے رہنے کا موقع دیا ہے تو اکٹھے ہی ان کو رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح واہجروہن فی المضاجع، یعنی عورت کو یہ احساس اس وقت ہوگا جب رہن سہن اکٹھا ہوگا تو تھوڑی سی جدائی ہوگی، تو اس وجہ سے اس کو احساس ہوگا۔ مقصد تو یہ ہے کہ احساس دلا کے اس کو ایک معاشرے کا اچھا فرد بنا کے چلانا ہے، اور اگر اس کو سمجھ نہ آئے وَضْرِبُوهُنَّ، پھر اس کو مارنا ہے۔ مارنے کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن تفسیر کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کیسے مارنا ہے؟ کہا کہ مسواک سے مارنا، مسواک سے مارنا۔ مسواک سے کتنا مارا جا سکتا ہے؟ اور اسی طرح چہرے پر نہیں مارنا، اور اسی طرح اتنا نہیں مارنا کہ ہڈی ننگی ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ 3 علاج خامد کے ذمے ہیں، 3 علاج۔ اگر خامد یہ 3 علاج درجہ بدرجہ کر چکا، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، فَعِزُوهُنَّ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، وَهْجُرُوهُنَّ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ سیدھا وَضْرِبُوهُنَّ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نتیجہ طلاق۔ یہ 3 طریقہ علاج ہے، اور اس کے بعد اگر معاملہ نہ سدھرے تو پھر بیوی کی طرف سے خامد کی طرف سے 2 حکم بنا لیے جائے، اور وہ آپس میں بیٹھ جائے، سارے معاملات سنیں، غور و خوض کریں، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ وہ اگر چاہتے ہیں تو ان کو اکٹھا رکھے، چاہتے ہیں تو ان کو جدا کر دے، تو ان کو یعنی اختیار ہوگا۔ یہ 2 حکم جو ہے ان کو اختیار ہے کہ وہ موقع مال کی مناسبت سے دونوں کی باتیں سننے کے بعد جو بھی فیصلہ کر دے ان کا فیصلہ معتبر ہوگا۔ اسی طرح آگے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ کبیرہ گناہ کا ذکر کیا گیا۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر شریعت میں کوئی حد ہو، شریعت میں کوئی حد ہو، یا لعنت وارد ہوئی ہو، یا اس کے بارے میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہو۔ کبیرہ گناہ کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، لعنت، جہنم کی وعید، یا شریعت میں کوئی حد، اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھے کہ صغیرہ گناہ چنگاری کی طرح ہوتا ہے، جس طرح چنگاریاں ہوتی ہیں اس کی طرح، اور کبیرہ گناہ انگارے کی طرح ہے۔ یاد رکھیے انگارے چنگاریوں سے ہی بنتے ہیں، پہلے چنگاری ہوتی ہے، بعد میں پھر وہ انگارے کی صورت بن جاتی ہے۔ اس لیے کبیرہ گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، اور صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ پہلے قبائح کا ذکر کیا، جو خرابیاں تھیں ان کا ذکر کیا، بعد میں پھر اصلاح اور تدبیریں۔ جس طرح ایک طبیب علاج کرتا ہے، اور وہ طبیب جو ہے نا وہ ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد پھر دوائی تجویز کرتا ہے، اور پھر بیماری کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو آپ کی بیماری ہے بڑی خطرناک ہے، آپ کے لیے مہلک ثابت ہوگی، آپ ضرور دوائی کھانا ہے۔ تو وہ طبیب ذہنی طور پہ اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ وہ جو ہے باوجود کہ دوائی کڑوی بھی ہوتی ہے اور اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں دوائی نہیں کھاؤں گا تو میرا نقصان ہوگا، تو وہ دوائی کھا لیتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے قبائح کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر اصلاح کا طریقہ کار سارا کچھ بیان کیا ہے۔ آگے الذین یبخلون، یہ ذکر کیا جو لوگ بخل کرتے ہیں۔ جو بخل ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق خرچ نہ کرے، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ نہ کرے، اور دوسری چیز نیکی کے کاموں میں ہاتھ کھینچ لے، یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ نہ کرے۔ ایک ہے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ نہ کرے، اور اسی طرح دوسری بات جہاں ضرورت ہے نیکی کے کام ہے وہاں خرچ نہ کرے، یہ بخل ہے۔ بخل بہت بری بیماری ہے۔ اور اسی طرح اس کے ضمن میں کہا گیا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ یاد رکھیے ہمارے اعمال کا وزن کیا جائے گا، کسی پہ ذرہ برابر بھی، ذرے ذرے کا وزن ہے،
فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یعنی ذرے ذرے کا وہاں حساب ہے، وہاں وزن ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ آگے کہا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں، یعنی نماز اس وقت پڑھنی جب شعور اور عقل حاضر ہو، شعور اور عقل دونوں حاضر ہو اس وقت، کیونکہ جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے اس کے ادراک جو ہوتا ہے، قوت ادراک، وہ سو جاتی ہے۔ جب اس کے اندر ادراک ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، تو ایسی حالت میں نماز نہیں ہے۔ نماز اسی حالت میں ہے جب انسان کو عقل اور شعور ہو۔ اسی طرح فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر جو ہے نا کوئی مریض ہے تو وہ تیمم کر لے۔ تیمم جو ہے تو یا تو بیمار آدمی تیمم کرے گا، یا مسافر ہے، سفر میں ہے اور اس کو پانی نہیں مل سکا، وہ تیمم کرے گا۔ اسی طرح بول و برات سے جو فارغ ہوا ہے وہ پانی نہیں مل سکا، تیمم کرے گا۔ اسی طرح میاں بیوی کی قربت، اگر ان کو پانی میسر نہ آئے، ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ یا تو پانی پہ قدرت نہیں ہے یا پانی ہے نہیں، تو وہ بھی تیمم کر کے نماز پڑھیں گے۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یا مس یعنی ٹچ کا جو لفظ ہے، تو یہاں پہ آپ حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے معاملات صراحت کے ساتھ نہیں بیان کیے، بلکہ بڑی تہذیب کے ساتھ، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ان مسائل کو بیان کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان عورتوں کے جو معاملات ہیں ان کو اشارتاً ہی بیان کرے، اگر ضرورت پیش آ جائے، ان کو وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت تہذیب کے دائرے میں رہ کے ان چیزوں کو بیان کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک بد عادت کا ذکر کیا ہے۔ یہودیوں کے اندر عادت یہ تھی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آتا تو کہتے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ مومنوں کا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ مومن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی۔ اور یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ تو جو لوگ ان کی آغاز میں یہ حالت ہے کہ سننے کے فوراً بعد ہی نافرمانی، یعنی سنتے ہی ان کے ذہنوں میں نافرمانی کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، ان کو پھر اپنی خیر منانی چاہیے۔ ایسی قوم واقعتاً تباہی کے دھانے پہ پہنچ چکی ہے۔ آج امت مسلمہ کی جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ لیں یہودیوں کی پیروی میں ان کا بھی انداز وہی ہے، حدیثیں موجود ہے، قرآن کی آیات موجود ہے، اس کے باوجود سنتے بھی ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ماننے کی توفیق دے، سنو بھی اور مانو بھی۔ سمعنا وعصینا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سمعنا واطعنا ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ تو یہ 5ویں پارے میں 2 مرتبہ آیت آئی ہے۔ یہاں پر جو یہود کا ذکر ہو رہا تھا، یہاں پر یہ آیت آ گئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہود جو تھے وہ علم کی بنیاد پہ جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنائے ہوئے تھے، اس وجہ سے کہا افطرا اسمن عظیم، انہوں نے بہت بڑا یعنی گناہ کے ارتکاب کے اور جھوٹ گڑھا ہے، جانتے بوجھتے انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہیں۔ اور اسی طرح وہاں آخر میں ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کے گمراہ ہوئے۔ وہاں جو ہے نا مشرکوں کا ذکر ہے، انہوں نے جہالت کی بنیاد پہ اللہ کے ساتھ شریک بنائے تھے۔ تو یہود میں اور مشرکوں میں فرق یہ ہو گیا کہ یہود نے شرک کیا علم کی بنیاد پہ اور مشرکوں نے شرک کیا جہالت کی بنیاد پہ۔ اور اسی طرح یہاں پہ یہ آیا کہ کچھ یہود مکہ والوں کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ ہمارا تعاون کرے، تو ہم جو ہے نا ان کا مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے ضمن میں جو ہے نا انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ ہم جس راستے پر ہیں ہمارا راستہ بہتر ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں کا راستہ بہتر ہے؟
تو یہود نے کہا کہ نہیں تم صحیح راستے پر موجود ہو، تو وہاں جبت اور طاغوت کا لفظ استعمال کیا گیا، جبت اور طاغوت۔ جبت کا معنی ہوتا ہے شیطان، جادوگر بھی ہے، اور اسی طرح اس کا معنی مذہبی پیشوا بھی، جبت۔ اور طاغوت کا معنی ہوتا ہے اس کی طرف بلانے والا۔ جبت سے مراد یعنی شیطان، جادوگر، اور اسی طرح مذہبی پیشوا، اور اسی طرح جبت سے مراد یہ مزار دربار بھی اس کے ضمن میں آتے ہیں، اور طاغوت اس کی طرف بلانے والا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جب کوئی قوم اس کا اخلاقی اعتبار سے جنازہ نکل جاتا ہے، دیوالیہ ہو جاتا ہے، اس وقت وہ جبت اور طاغوت کے پیچھے پڑتی ہے۔ یہ جادوگر کے جو سلسلے، آج یہی سلسلے ہیں۔ مالدار بننے کے چکر میں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ مالدار بننے کے لیے لوگ، کتنے لوگ یہ عامل بن چکے ہیں، معالج بن چکے ہیں، اور لوگوں سے مال بٹورتے ہیں، اور بے ایمان ایسے ہیں وہ ان کو ترس ہی نہیں آتا، وہ لوگوں کو کس قدر جو نا گمراہ کرتے ہیں۔ قلیل کو ایسے معالج ہیں جو صحیح معنوں میں علاج کرتے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ورنہ اکثریت اس شعبے کے اندر شعبدہ باز ہے، شعبدہ باز۔ اور وہ لوگوں سے مال بٹورنے کی وجہ سے یہ سارے انہوں نے دھندے بنا رکھے۔ تو بہرحال جبت اور طاغوت، جب کسی قوم کا دیوالیہ نکل جائے اور وہ تباہی کے تھانے پر پہنچ جائے، وہ جبت اور طاغوت کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہود اس کے پیچھے چل چکے تھے، اور اسی طرح آگے چل کے یہ مسئلہ بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، جو اولو الامر ہے ان کی اطاعت کرو۔ اولو الامر سے مراد جو ہے وہ وقت کے جو خلیفہ ہے، حاکم ہے، امراء ہے، یہ مراد ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے مراد علماء لی ہے، علماء لے کے انہوں نے پھر کہا کہ اس سے مراد علماء ہے، اور علماء کی بھی اطاعت اسی طرح کرنی جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یہاں سے انہوں نے تقلید ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کیا نزاکت ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، لفظ اللہ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ہے، رسول کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ہے، اور اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ کی اطاعت مستقل، رسول کی اطاعت مستقل، اور اولی الامر اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں بات کرے تو ان کی بات مانی جائے گی، سنی جائے گی، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں، مقابلے میں بات کرے، نہ ان کی بات سنی جائے گی اور نہ اطاعت کی جائے گی۔ تقلید کہتے ہیں، علماء کی تقلید یہاں سے ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیے تقلید کیسے ثابت ہو سکتی ہے۔ اب اولی الامر ہے، اب معاملہ فہم، معاملہ جاننے والے جو ذمہ دار ہے، اگر علماء مراد ہے تو کون سے علماء مراد ہے؟ کوئی بتائے تو صحیح نا کون سے علماء۔ مثلا کہتے ہیں 4 ائمہ جن کی فقہ مروج ہے، وہ اس سے مراد ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، امام مالک علیہ الرحمہ، امام شافعی علیہ الرحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، یہ 4 ائمہ جن کی فقہ مدون ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ اچھا 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ یہ اس سے مراد ہے، باقی علماء پہ ظلم نہیں ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے باقی علماء پہ کہ آپ نے 4 اولی الامر بنا دیے، اور باقیوں کو کیا بنائیں گے؟ تو یہ تو ظلم بن گیا۔ اس لیے یہاں سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، دین میں اطاعت اور اتباع کی بہت خوبصورت لفظ ہے، تقلید کا وجود دین میں نہیں ہے، تو یہ دین کے اندر داخل کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا عقیدہ سمجھنا چاہیے اور اپنے دین کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں دیکھیے اولی الامر کے اندر کہ حدیث میں بھی آیا کہ غیر اللہ کی جو اطاعت ہے فی المعروف، معروف کاموں میں، یعنی جو شریعت میں جائز ہے ان کاموں میں ہے۔ ماں باپ کا کتنا مقام ہے، لیکن ماں باپ بھی اگر شرک کی دعوت دے، غلط دعوت دے، دین اسلام کے مخالف کسی کام کی دعوت دے، فلا تطعهما، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔
وہی بات مانی جائے گی جو دین اسلام کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہوگی، وہی بات ان کی مانی جائے گی۔ دوسری بات تو یہ ایت تو تقلید کی دھجیاں اڑا رہی ہے، جا کہ اس سے کئی علماء نے تقلید کو ثابت کی ہے، حالانکہ تقلید ثابت نہیں ہو رہی۔ الامر سے مراد اگر علماء بھی مراد لیے جائے تو جتنے بھی علماء قیامت تک آنے والے ہیں جو صحیح اہل علم ہے تو وہ بھی آپ مراد لیں تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق بات کریں گے تو ان کی بات معتبر ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کو بات کریں گے تو ان کی بات معتبر نہیں ہے۔ کتنی وضاحت اور صراحت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کی ہے، فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا ہے اس کی اطاعت باذن اللہ ہے، اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ کسی رسول کی اطاعت بذات خود نہیں بلکہ اللہ کے اذن سے، یعنی اس سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا اصل انسان کے ذمے یہ ہے کہ انسان اللہ کا مطیع ہو، اللہ کا مطیع فرما بردار ہو، پھر اللہ جس کی اطاعت کی اجازت دے دے اس کا مطیع ہو، اور وہ کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھیجے گئے اور سابقہ امتوں کے لیے ان کے نبی بھیجے گئے۔ تو اس لیے یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ رسول کی اطاعت باذن اللہ ہے، باذن اللہ۔ تو یہاں پر یہ آیت مقلدین کی جتنی عمارت بنی ہوئی ہے اور جتنے ان پلندے جوڑے ہوئے ہیں ساری عمارت کو اس نے زمین بوس کر دی ہے۔ اس آیت نے ان کی ساری عمارت کو منہدم کر دیا، ختم کر دیا ہے باذن اللہ۔ رسول کی اطاعت جب باذن اللہ ہے تو غیر رسول کی اطاعت کی کیا اتھارٹی اور گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ کوئی ایک دلیل، کوئی دلیل نہیں۔ باذن اللہ کیا باذن کسی رسول کی اطاعت تو باذن اللہ، اور کسی امام کی اطاعت، کسی امام کی اطاعت بھی باذن اللہ ہے۔ تو دیکھو بھائی ہمارا قصور دنیا کے اندر یہی ہے اور ہمارا جرم یہی ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کی اجازت دی ہے تو بس جتنی اجازت ملی ہے اتنی ہی اطاعت کرنی ہے اور اتنی ہی فرما برداری کرنی ہے، اس سے بڑھ کے نہیں۔ بس یہاں اطاعت کا دروازہ بند ہو چکا، اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول پر اطاعت کا دروازہ بند، اس کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول کے موافق بات کرے اس کی بات سنی جائے گی، اطاعت کی جائے گی، جو مخالف بات کرے گا اس کی بات رد کر دی جائے گی۔ اور بے شمار واقعات ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اگر کسی وقت کوئی غلط فیصلہ کر دیا، غلطی ہو گئی تو صحابہ نے اسی وقت تردید کر دی کہ فلاں حدیث کے خلاف ہے۔ بے شمار اس موضوع پہ واقعات موجود ہیں۔ اسی طرح فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ تو دیکھو بھی ایمان اس وقت ثابت ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیں، آپ سے جو آپ فیصلہ کر دے اس فیصلے کو ظاہری طور پہ بھی تسلیم کرنا اور باطنی طور پہ بھی تسلیم کرنا ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، مکمل طور پہ، اگر ظاہری طور پہ تسلیم کیا باطنی طور پہ تسلیم نہ کیا تو یہ تو نفاق ہے۔ اور دیکھیے مسئلہ جب پیش آیا تو اس کا تعلق ہے یحکموک کے ساتھ، اور جب آپ نے فیصلہ فرما دیا اس کا تعلق ہے مما قضیت کے ساتھ۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی اگر آپ کو کہے کہ آپ جو ہے 2-4 کلموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بیان کریں یا آپ دین اسلام کا خلاصہ پیش کریں، اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے، مطالبہ کرے آپ سے، تو اس کا ایک ہی جواب آپ حتی یحکموک اتنا پڑھ دے۔ حتی یحکموک، آدمی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ اور جج تسلیم نہ کر لے۔ تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس آیت میں یہ مسئلہ واضح کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہیں ان کو تسلیم کرنا ہے، منوان تسلیم کرنا ہے، ظاہری اور باطنی طور پہ تسلیم کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی۔ دیکھو بھی موت جو ہے یہ نہیں چھوڑتی، موت پا لے گی، جتنے بھی چھپ جاؤ
वलो कुन्तुम फी बुरूज मुशय्यदा, मजबूत किलों में बंद हो जाओ तब भी मौत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इसलिए जब मौत नहीं छोड़ने वाली तो फिर उस मौत के लिए तुम जो है इंतज़ाम करो, मौत के बाद आने वाले हालात के लिए इंतज़ाम करो, नेक अमल करो। नेक अमाल के साथ ही मौत और मौत के बाद आने वाले हालात उनमें आसानी हो सकती है। इसी तरह आगे अल्लाह ताला ने ये बात जिक्र की, वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफि अज़ाअू बिही, जब उनके पास कोई ऐसी खबर आती है अमन की या खौफ की तो वो उसको फैला देते हैं। हक तो ये बनता है कि समझदार लोग, बसीरत वाले लोग, उन तक बात पहुंचाई जाए, वो बात को सुने, सुनने के बाद फिर जो सही मौक़िफ़ और नज़रिया है वो आगे जो है ना पहुंचाए। लेकिन होता क्या है, बात आई उसको फैला दी। आज सोशल मीडिया का दौर है तो यही होता है कि बस बात आई फैला दी, एक दूसरे पे लान तान हो रहा है, तबर्राबाजी हो रही है, गाली गलोच है, और तहकीक तो है ही नहीं। इल्ला माशाल्लाह बहुत करीब लोग हैं जो तहकीक करते हैं, वरना अक्सरियत सुनी सुनाई के पीछे पड़ जाते हैं। तो इस माहौल में जो सूरत हाल बन चुकी है तो ये बहुत ही ख़तरनाक है, इसका अंजाम बहुत बुरा है। अब हर बंदे को जुबान मिल गई है, हर बंदा ऐसे बोलता है कि आप हैरान रह जाते हैं। तो इसलिए कोई भी मामला आ जाए तो आप जो है ना उसकी तहकीक करें, उसके बारे में जांच पड़ताल करें और उसके बाद फिर जो है जो एक मजबूत मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ को अपनाएं। और ये बात ज़हन में रखिए, जो उलमा होते हैं, उलमा दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की एक नेमत है। उलमा दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की एक नेमत है। क्यों? जब कोई फितना आता है उलमा उसको पहचान लेते हैं, उलमा उसको अच्छी तरह से जान लेते हैं, और जब वो फितना वापस जाता है तो उस वक़्त हर बंदा जान लेता है। तो इसलिए उलमा जो फितना कबल अज़ वक़्त फितने को पहचान लेते हैं, उनके साथ रब्ता ज़रूरी है। कोई भी खबर, कोई भी वाक़या, कोई भी मामला पेश आ जाए तो उलमा के साथ रब्ता किया जाए, उलमा से उस मसले का हल तलाश किया जाए। उलमा जो सही किताब व सुन्नत का इल्म रखने वाले उलमा है, जो कुरान का गहरा फाहम रखने वाले उलमा है, उनके साथ रब्ता, जो हदीस के साथ वाबस्तगी रखने वाले उलमा है, उनके साथ रब्ता किया जाए और वो आपको फिर मसाइल बताए और वो आपके बारे में जो वाज़ेह मौक़िफ़ आपको बताए, आप उनको अपनाएं। तो इसलिए उलमा के साथ जो ताल्लुक़ है बिलखुसूस फितनों के दौर में बहुत ज़रूरी है। और इमसाक बिल लिसान, अपनी ज़ुबान को रोक लो। आजकल क्या हो रहा है, ये तकफीरियों के जो सिलसिले हैं, फतवाबादी और पता नहीं क्या कुछ, हर किसी पे फतवा, हर किसी पे फतवा, ये मुसलमानों का मनहज नहीं है लोगों को काफिर बनाना। मुसलमानों का मनहज नहीं, मुसलमानों का मनहज इस आयत में वादे कर दिया गया कि मुसलमानों के मुआशरे में कोई भी वाक़या पेश आता है तो वह अहले इल्म की तरफ पहुँचाते हैं, अहले इल्म के पास वो बात जाए और वो उसके पर संजीदगी के साथ गौर व खौज करें और उसके बाद फिर जो वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करें वो आगे जो ना बाकी लोग उसको आगे फैलाएं। और इस तरह ये मसला बयान किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा दरबतुम फ़ी सबीलिल्लाह फ़तबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्त मुमिना, कि तुम ज़मीन में चलो तो कोई आदमी मिल जाए, कोई कौम मिले तो सबसे पहले तहकीक किया करो, या कबारगियों पे हमला करना दुरुस्त नहीं है। तो एक वाक़या भी है कि एक चरवाहा बकरियाँ चरवा रहा था तो साहबा ने जो उसने सलाम किया, कहा इसने डर के सलाम किए। तो इस हवाले से ये वाक़या पेश है, साहबा ने जो इक़दाम किया तो इस पर अल्लाह ताला ने जो ना तबसरा किया, जो आदमी आपको अच्छे तरीके से मिल रहा है तो आप उस पर फतवा आगे से लगा दें, लस्ता मोमिन तो मोमिन नहीं है। ये बिलखुसूस इब्न आशूर एक बहुत बड़े मुफस्सिर है, उनका बहुत ही खूबसूरत तबसरा है। कहते हैं इस आयत में नसीहत है उन टीचरों के लिए जो सख्त इम्तिहान लेते हैं। वो आती सख्त इम्तिहान लेने के कि तालिब इल्म को परेशान किया जाए, हालांकि उसको सोचना चाहिए कि मैं भी एक दिन तालिब इल्म था, मैं भी एक दिन तालिब इल्म था। हर किसी को अपनी असल हैसियत सोचनी चाहिए कि मैं कुछ पहले कुछ और था, कुछ और बन गया। अब सास और बहू के झगड़े अक्सर घरों में मौजूद है। अगर सास सोच ले कि मैं भी किसी वक्त बहू थी, ये सोच ले कि मैं भी किसी वक्त बहू थी,
تو معاملہ ہی ختم ہو جائے. تو اس لیے یہ سوچ و بچار اور غور و خوض جاری رہنا چاہیے. اور یہاں پہ ایک آیت یہ بھی افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ وہ قرآن پہ غور و خوض کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے. اب قرآن مجید پہ تدبر، ایک ایک آیت پہ غور و خوض، یہ ہمارے سلف کا طریقہ تھا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری رات کے قیام میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آپ پوری رات ایک آیت پڑھتے رہے. کبھی یہ پڑھتے رب انہن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. آپ پڑھتے رہے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت میری امت. فبکا، رونا شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا. اللہ کے اللہ خوب جانتے ہیں میرا محبوب کیوں رو رہا ہے. جبریل آئے، پوچھا حضور کیا بات ہے. کہا میں اتنے پڑھ رہا تھا، مجھے امت کی فکر دامنگیر ہوئی اس لیے رو پڑا ہوں. جبریل واپس گیا. اللہ خوب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ یہ وجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کو جا کے کہہ دو انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، امت کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے، پریشان نہیں کریں گے. یعنی آپ پوری رات ان دو آیتوں کو پڑھتے رہے. بعض روایت میں کہ ایک آیت پڑھتے رہے. اتنا غور و خوض، یعنی بار بار پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ غور و خوض. اور قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھنا یہ کوئی معمولی نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ، ان کے قرآن پہ جو تبصرے ہے اور قرآن پہ جو ان کی نظر ہے وہ بہت کمال کی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ، ان دونوں کی قرآن پہ نظر بڑی گہری ہے، بہت گہرا مطالعہ. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حالات زندگی میں نے پڑھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں بس اوقات ایک آیت کی تفسیر کے لیے 100 تفاسیر دیکھتا ہوں، 100 تفاسیر دیکھتا ہوں ایک آیت کی تفسیر کے لیے، پھر بھی سمجھ نہیں آتی. پھر میں دعا کرتا ہوں یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے. یا مفاہم آدم، اے آدم کو فہم دینے والے فہمنی، مجھے بھی فہم نصیب فرما. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے فہم نصیب کر دے، تو نے اپنے انبیاء کو نصیب فرمایا. تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی الہام کرتے ہیں، مجھے جو نا اس آیت کے بارے میں کوئی ایسی چیزیں معلوم ہو جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا تدبر، سلف صالحین ایک ایک آیت پہ بڑا تدبر کرتے، بہت غور و خوض کرتے تھے. ایسے نہیں ان کے تبصرے جو موجود ہیں اور انہوں نے جو مسائل مستنبط کیے ہیں قرآن مجید کی آیات سے، یہ ان کے گہرے مطالعے کی نشانی ہے. آج تو ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے. آج امت مسلمہ اکثر صرف قرآن کی تلاوت پہ لگی ہوئی، اجر و ثواب اپنی جگہ پہ، لیکن جو قرآن کا اصل مقصد تھا قرآن کو سمجھنا وہ کہاں چلا گیا. یہ قرآن صرف تلاوت کے لیے تو نہیں آیا تھا کہ پڑھتے جاؤ اور جنت کماتے جاؤ. اجر و ثواب کا انکار نہیں ہے، اجر و ثواب ہے، لیکن جو اصل مقصود اور مطلوب تھا کہ اس میں لکھا کیا ہے، ہم سے یہ تقاضا کیا کرتا ہے، اس کی طرف بہت قلیل لوگ، اور جو گئے ہیں وہ بھی خالی ترجمے. اب ترجمہ قرآن کے حوالے سے کتنے ہی ادارے ہیں، صرف ترجمہ خالی، بس ترجمہ ہو رہا ہے. دیکھو بھئی ترجمے کے ساتھ بھی وہ گہرا فہم حاصل نہیں ہو سکتا. آگے تفسیر میں جائیں، اس کی وضاحت اور سرات، جب تفسیر میں جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا قرآن مجید کے اندر اللہ نے کتنی نزاکتیں اور کتنی باریکیاں رکھی. عجب کی رگیں کٹ جاتی ہے، عجب کی رگیں کٹ جاتی ہے جب انسان قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے. یہ بڑی عظیم کتاب ہے، علم الاولین والآخرین، پہلے پچھلے لوگوں کا علم اس کے اندر موجود ہے. جو علم چاہتا ہے قرآن پڑھے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے علم کے ذخائر رکھے ہیں. تو لیکن امت مسلمہ اس وقت جو عام صورتحال نظر آ رہی ہے، قلیل ایسے لوگ ہیں جن کا قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہے، ورنہ اکثریت قرآن کے فہم سے دور ہے. یا تو تلاوت پہ لگے ہوئے ہیں اور یا خالی ترجمے پہ لگے ہوئے ہیں، اور گہرا جو فہم تھا قرآن مجید کا اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس اصل مقصد کو
سمجھنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق بخشے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی وَمَن يَخْرُجْ، بلکہ امام سیوطی رحمہ اللہ کا ایک بڑا تبصرہ اس آیت پہ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ امام سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصنفین ہیں، کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک عذر پیش کر دیا ہے کہ اللہ کی کتاب میں غلطی نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی مصنفین کتابیں لکھنے والے ان کی کتابوں میں غلطی ہو سکتی ہے، اگر ہو جائے تو کوئی بات والی بات نہیں ہے۔ غلطی نہ ہونا یہ کلام اللہ کی صفت ہے، قرآن کی صفت ہے، اور غلطی ہونا یہ غیر اللہ کی کتابوں کی صفت ہے۔ اس لیے مصنفین کے لیے عذر پیش کر دیا، کوئی غلطی ہو جائے ان کو اطلاع دینی چاہیے، بتانا چاہیے، تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس غلطی کو ختم کر دیا جائے، اور یہ کوئی اتنی بڑی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے یہ بات ذکر کی گئی وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، جو آدمی اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکل پڑے، اب اس کو موت آ گئی، اس کا اجر ثابت ہو، ہجرت کر کے یہ نکل پڑا ہے، منزل مقصود تک پہنچا یا نہ پہنچا، اصل یہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے اللہ کی خاطر نکل پڑا، اس نے اپنا وطن چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، تو جب یہ نکل پڑا تو تک پہنچا یا نہ پہنچا یہ اصل نہیں ہے، اس کا اجر ثابت ہو گیا۔ یہاں سے ہے مفسرین میں سے ایک بہت بڑے مفسر کا بہت ہی خوبصورت تفسیر ہے، کہتے ہیں کہ انسان کسی نیکی کے کام کا آغاز کر دے، آغاز کرنا بندے کا کام ہے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا رب کا کام ہے۔ پایا تکمیل تک پہنچانا رب کا کام، یہ بندے کا کام نہیں ہے کہ بندہ اس کے پیچھے پڑ جائے۔ ہاں کوشش کرو، محنت کرو۔ بندے نے جب کسی نیکی کے کام کا آغاز کر دیا، اللہ نے اس کے نامہ مال میں اجر لکھ دیا۔ ہاں پایا تکمیل تک اس کی زندگی میں پہنچ جائے تو الحمدللہ، اگر نہ بھی پہنچ سکے تو جو اس نے منج مشن اپنایا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کو ضرور اجر و ثواب دیں گے، کیونکہ پایا تکمیل تک پہنچانا میرے رب کا کام ہے، کام کا آغاز کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بیان کی گئی وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس آیت کے ضمن میں کہ دین اسلام کے حق پر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ اس کے جتنے بھی عقائد ہیں وہ صحیح ہے، صحیح عقائد ہے، دین اسلام کا کوئی عقیدہ برا نہیں ہے، اور اعمال بھی صحیح ہے۔ دین اسلام کے حق پر ہونے کی یہ دو بڑی زبردست دلیلیں ہیں۔ جتنے عقائد کتاب و سنت میں موجود ہیں، صاف ستھرے نکھرے ہوئے، کوئی ان میں الجھن نہیں، پریشانی نہیں، سمجھنا آسان ہے۔ یہ متکلمین نے اور فلسفیوں نے، منطقیوں نے پتہ نہیں کیا کیا بھلیے بگاڑے ہیں عقائد کے، لیکن آج بھی اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کا جو عقیدہ ہے کتاب و سنت کے اندر جو موجود ہے، بالکل صاف شفاف عقیدہ ہے، اس کے اندر کوئی کجروی نہیں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں، اور عقائد بھی صحیح ہے اور اعمال بھی صحیح ہے۔ اعمال کے اندر بھی خوبصورتی ہے، انہوں نے افراد سے کام لیا، نہ تفرید سے کام لیا، نہ زیادتی کی نہ کمی کی۔ تو اس لیے حق پر ہونے کی دو دلیلیں، عقائد صحیحہ، عقائد بھی صحیح، اور اعمال صحیحہ، اعمال بھی صحیح ہے۔ اور گمراہی کے دو ہی اسباب ہیں، گمراہی کے دو اسباب، وہ کون سے؟ اخلاص نہ ہونا، یعنی انسان کے اندر اللہ کی رضا نہ ہو، اخلاص نہ ہو، مخلص نہ ہو، تو اخلاص یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح عمل صحیح نہ ہو، اخلاص نہ ہو اور عمل صحیح نہ ہو، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو گمراہی کے سبب ہیں۔ عمل غلط ہے، انسان گمراہ ہے۔ جب عمل ہی ٹھیک نہیں اور پھر عمل ٹھیک ہے، اخلاص نہیں ہے، تب بھی گمراہی ہے۔ تو گمراہی کے اسباب میں سے یہ دو بہت بڑے سبب ہیں۔ تو آگے یہ بات ذکر کی گئی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو یہ آیت منہج صحابہ کو واضح کرتی ہے۔
بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو کرتے ہیں لیکن منہج صحابہ سے ہٹ کے. منافقین کا بھی تو یہی نظریہ تھا نا، جب ان کو کہا جاتا تھا آمنو کما آمن الناس، مان لو جس طرح کے لوگ یعنی صحابہ ہی مان لائے، تو آگے سے کہتے تھے ہم اس طرح ہی مان لیں جس طرح بیوقوف ہی مان لائے. تو یہ تو منافقوں کا نظریہ تھا کہ صحابہ کو چھوڑ کے اللہ کے رسول کی اتباع. یاد رکھیے جو منہج صحابہ کو چھوڑ کے اتباع رسول کرتا ہے وہ تباہی کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے. منہج صحابہ، جس طرح صحابہ نے اللہ کے رسول کی اتباع کی، ہم نے اسی طرح کرنی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے. اس لیے منہج صحابہ کے بارے میں آج بلکہ ہر دور کے اندر جو ہے نا کچھ لوگوں نے صحابہ کے ایمان پر بحث کی ہے اور نقص ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ میں جب نقص ثابت ہوگا تو پھر آگے جو ہے نا دال روٹی چلانا آسان ہو جائے گا. یاد رکھیے کسی صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی اس کی ساتھ کے بارے میں تبرہ بازی کرنا، گالی گلوچ، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں ہمارے دل صاف ہونے چاہیے اور صحابہ کے بارے میں ہمارے سینے صاف ہونے چاہیے. تو اس لیے صحابہ اور منہج صحابہ ان دونوں چیزوں کو غور سے سمجھے. اور اس آیت میں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین سے مراد اول صحابہ ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا اور صحابہ کے منہج سے نفرت کرنے والا حق پر نہیں ہو سکتا. یہ شخص تباہی کے دھانے پر ہے. جو آپ کا پیروکار ہے اس پر لازم ہے کہ صحابہ کے منہج کو اپنائے. جس انداز سے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اس انداز سے اتباع کریں. اور اسی طرح فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. تو جو آدمی شیطان سے دوستی کر لے اللہ کو چھوڑ کے وہ آدمی گمراہ ہو گیا. تو اس سے پتہ چلا شیطان کی دوستی انسان کو گمراہ کرنے والی ہے اور اللہ کی دوستی انسان کو کامیاب کرنے والی. اس لیے اللہ کی دوستی کو اختیار کرو. اس کے ضمن میں ایک بات یہ بھی کی کہ شیطان نے کہا تھا وَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے. تو دیکھیں یہ آج کل جو عورتیں یہ سرما بھرنا بھروانا اور اسی طرح یہ مطلب ہے اپنے چہرے سے بال اکھاڑنا اور اس کے علاوہ جو ہے کئی ایسی صورتیں ہیں، یہ پلکیں بنوانا، تو یہ خلق اللہ کے اندر تغییر ہے. اسی طرح دانتوں کے دوران فاصلہ کروانا حسن کے لیے. تو اس کے علاوہ کئی معاشرے کے اندر ایسی صورتیں رائج ہو چکی ہیں. یہ تغییر خلق اللہ ہے اور یہ شیطان کا ایک مشن تھا جس مشن میں وہ کامیاب ہو چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ابلیس کا جو گمان تھا اس نے سچ کر دکھایا. اس نے کہا تھا یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے، تو کر رہی قوم. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اللہ کی تقسیم بھی انسان کو راضی رہنا چاہیے اور اس طرح کی فضول قسم کی حرکات اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے. آگے یستفتونک فی النساء، عورتوں کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. دیکھو بھئی عورتوں کا معاشرے میں مین کردار ہے، بہت بڑا مقام ہے. اسلام نے عورتوں کو بڑی اہمیت دی ہے. یہ تو عورتیں بے وقوف ہیں جو دعوے کرتے ہیں کہ اسلام پورے حقوق نہیں دیتا اور طرح طرح کے الزام تراشیاں کرتی ہے. ان کو کیا پتا، ان کو ناظرہ قرآن نہیں آتا، ترجمہ قرآن نہیں آتا، تفسیر تو بہت دور کی بات ہے. ان کو کیا پتا اسلام نے عورت کو تو کتنا تحفظ دیا ہے. جن کے بارے میں اللہ فتویٰ دے رہا ہے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم، اللہ تمہارے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. تو جن کے بارے میں اللہ فتویٰ دے رہا ہے تو ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے. اور آگے میاں بیوی کے کچھ مسائل کا ذکر کیا. اس کے ضمن میں ایک بہت ہی خوبصورت بات کی وَيَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ. تو اگر میاں بیوی جدا ہو جائے کسی وجہ سے، کسی سبب سے، دیکھو بھئی جس طرح نکاح رحمت ہے اسی طرح طلاق بھی رحمت ہے. طلاق بھی رحمت ہے. کتنے ایسے لوگ پریشان ہیں، میاں پریشان، بیوی پریشان. جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو وہ آگے شادی کر لیتا ہے، وہ آگے شادی کر لیتی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسعت پیدا کر دیتے. تو اس لیے
اگر خدا نہ خواستہ جدائی کے مرحلے آ جائیں، جدا ہونا پڑے، تو جدائی کے اندر یہ نہیں ہے کہ آدمی کو پریشان ہو جائے کہ تقدیر پہ راضی ہو. وَيَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ، اللہ ہر ایک کو غنی کر دے گا. اور اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وہ پریشانیاں مسائل حل کر دیتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو افتراق جدائی ہے یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، جدائی ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے. اللہ تعالیٰ اور دروازے کھول دیتے ہیں، بہت اچھا ہو جاتا ہے. میں جانتا ہوں، میں قریبی میرا تعلق ہے، تو شادی ہوئی، بہت قربت تھی، تو شادی ہونے کے بعد ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا، کچھ دیر کے بعد طلاق ہوگی. اب اس لڑکے کی شادی آگے ہوگی، لڑکی کی شادی آگے ہوگی، غیر رشتہ داروں میں دونوں کی شادی ہوئی ہے. اب وہ اپنے گھر آباد ہے، وہ اپنے گھر آباد ہے، ان کی آپس میں نہیں بن سکی. تو یغنی اللہ کل من سعتہ، اللہ ہر کسی کو غنی کر دے گا. ہر وقت افتراق ناپسندیدہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی جدائی جو نا یہ غنا کا سبب بن جاتا ہے. یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، یہ للہ ما فی السماوات والارض 3 مرتبہ آیا ہے. للہ ما فی السماوات والارض 3 مرتبہ آیا ہے. تو ایک مرتبہ جو آیا اس سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کی سخاوت، اللہ تعالیٰ کی سخاوت کی وسعت کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑا سخی ہے. اور دوسری مرتبہ جو آیا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے بے نیاز، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے نیازی کی دلیل ہے. اور اسی طرح تیسری مرتبہ یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اس کی کارسازی کی دلیل ہے. تو یہ 3 مرتبہ جو للہ ما فی السماوات والارض آیا ہے، تو ان کے الگ الگ جو نا مفاہیم ہیں. تو وہ وسعت سخاوت کے لیے، اور اسی طرح دوسرا اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کی دلیل ہے. اور تیسری صورت میں جو آیا ہے تو وہ کہ اللہ تعالیٰ جو نا بہت بڑا کارساز ہے. یعنی ایک قریب 3 مقامات پہ جو نا یہ کلمہ آ گیا ہے. اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تم انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، ایمان والو تم انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس مسئلے میں بڑا خوبصورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں جو یہودیوں کے ساتھ معاملہ کر لیا تھا، آپ نے بھیجا کہ جاؤ عبداللہ وہاں کھجوروں کا اندازہ لگا کے آؤ، کھجوریں کتنی ہیں. عبداللہ وہاں پہنچے، یہودیوں نے کہا کہ ایسے کرو عبداللہ، ہم آپ کو ویسے کچھ مال دے دیتے ہیں، تو اس اندازے کے اندر جو ہے ہماری رعایت کر. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جملہ ہے بہت ہی خوبصورت، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا. عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں تم دیکھو بھائی، مجھے اس کائنات میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ایک بات. اور دوسری بات، سب سے زیادہ نفرت یہودیوں کے ساتھ ہے. لیکن آپ کی محبت اور تمہاری نفرت مجھے انصاف کی بات سے ہٹا نہیں سکتی. کتنی خوبصورت بات. یہ صحابہ جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت اور تمہاری نفرت مجھے انصاف سے ہٹا نہیں سکتی. میں انصاف کی بات کروں گا، جو انصاف ہوگا وہی کروں گا. تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کو ہمیشہ انصاف کا ترازو قائم کرنا چاہیے. انصاف ہی انسان کو کامیاب کرنے والا ہے. اور اسی طرح ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کے حوالے سے شرک کی چند صورتیں وہ بھی ذہن میں رکھ لیں. ایک ہوتا ہے اشراک فی العلم، علم کے اندر شرک کرنا. جو علم اللہ تعالیٰ کا ہے وہ کسی غیر کے اندر ثابت کرنا، یہ اشراک فی العلم ہے. اور اسی طرح ایک ہے اشراک فی التصرف، جو اللہ کے تصرفات ہیں ان کے اندر کسی غیر کو شریک کرنا. اشراک فی العبادہ، عبادت کے اندر کسی کو شریک بنانا. اور اسی طرح اشراک فی العادہ، عادت میں کسی کو شریک بنانا. انہیں نام رکھنا ہے تو نام جو نا حسین بخش، علی بخش، پیرا دتا، اس طرح کے نام رکھ لینا. تو یہ شرک کی 4 صورتیں جو نا موٹی موٹی. اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ. اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمانداروں کو بھی مزید توجہ رکھنی چاہیے کہ ایمان لانے کے بعد بھی کچھ کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. تو اس حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ جو زبان سے ایمان لائے ہو دل سے بھی ایمان لاؤ. زبان سے جو ایمان لائے ہو دل سے بھی ایمان لاؤ. اور دوسری بات یہ ہے تقلیداً ایمان نہ لاؤ بلکہ تحقیقاً ایمان لاؤ. پوری وضاحت اور سرات اپنے ایمان کے بارے میں تحقیق کرو، جانو
کہ برحق کیا چیز ہے وہ جان کے وہ ایمان لاؤ، اور تیسری بات یہ ہے کہ ثابت قدمی اختیار کرو، اپنے ایمان پہ ثابت ہو جاؤ۔ اور اسی طرح منافقین کو دعوت یہ ہے کہ صحیح ایمان لے آؤ، کیونکہ منافق اوپر سے ایمان لاتے ہیں، ان کو دعوت ہے کہ صحیح ایمان لے آؤ۔ اسی طرح کافر اور منافق میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کافر اور منافق اندر سے بے ایمان ہوتے ہیں، اوپر سے منافق بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، اور کافر وہ اندر سے بھی بے ایمان، اوپر سے بھی بے ایمان۔ منافق ظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اور اندر سے وہ بے ایمان ہوتا ہے، یعنی ان کے اندر ایک جیسے ہوتے ہیں اور ظاہر ان کے مختلف ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے ضمن میں ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ اگر تم عزت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس عزت تلاش کرو، جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے عزت تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس لیے اللہ سے ہی عزت تلاش کرو۔ تو فللہ العزت جمیعا، ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ منافق جو ہے جب نماز کے لیے آتے ہیں تو سست روی کے ساتھ۔ دیکھیے بھی منافق نماز میں سستی کیوں کرتے ہیں، منافق نماز میں سستی کیوں کرتے ہیں؟ وجہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب کسی کی دل سے محبت نکل جائے تو آدمی اس کے سامنے آنا پسند ہی نہیں کرتا، اس کی ملاقات بہت گراں گزرتی ہے۔ جب دل سے کسی کی محبت نکل جائے آدمی سامنے آنا پسند نہیں کرتا، دیکھنا دوبارہ نہیں کرتا۔ منافقوں کے اندر اللہ کی محبت ہے ہی نہیں، ان پہ نماز بڑی گراں ہے۔ اور اسی طرح دیکھ لے میاں بیوی ہے، کتنی محبت ہے، جب نفرت پیدا ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو اس طرح کہ منافقوں کے دلوں میں اللہ کی محبت موجود نہیں، لہذا منافق کیا کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات ان پہ بڑی گراں گزرتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ تعالیٰ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ تو ثابت ہوا جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایک ہوتا ہے درکات، ایک ہوتا ہے درجات۔ درجہ کا معنی ہوتا ہے اوپر چڑھنا، دراجات سیڑھیوں کو کہتے ہیں، اوپر چڑھنا، درکات نیچے اترنا۔ اسے پتا چلا جہنم نیچے ہوگی، جنت اوپر ہوگی۔ دراجات جنت کے بارے میں دراجات کا لفظ، اللہ نے جنت میں 100 درجے بنائے ہیں، جنت اوپر ہے، اور درکات جہنم کے بارے میں جہنم نیچے ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے اگر تم ایمان لاؤ اور شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان علیمہ، علم رکھنے والا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ قدردانی کرتے ہیں، تو جو قدردان ہے تو اس اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تمہاری قدر کریں گے۔ اور علیمہ، یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، اللہ کو پتہ ہے کون صحیح معنوں میں اس کی قدردانی کر، کون اس کا شکر ادا کر۔ علیمہ کا لفظ لا کے اس شبہ کو زائل کر دیا کہ یہ نہ سمجھو ظاہراً کوئی آدمی عمل کر رہا ہے تو اب یہ آدمی جو نا پکا سچائی مسلمان ہے، نہیں، علیمہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں۔ اور یہاں معافی کے لیے 4 شرطوں کا بھی ذکر کیا گیا، وَإِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، تو یہاں اس آیت کے ضمن میں یعنی جو آدمی اللہ سے توبہ کرے، صدق دل کے ساتھ توبہ کرے، صدق دل سے، اور اسی طرح اپنے علم اور عمل کی اصلاح کر لے، دوسری چیز۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ کے مخالف ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ پہ بھروسہ کر لے، اللہ کے مخالفین کو چھوڑ کے اللہ پر بھروسہ کر لے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ خلوص سے نیت پیدا کرے۔ یہ معافی کی 4 شرطیں، صدق دل سے توبہ کرے اور علم اور عمل میں اپنی اصلاح کر لے، اور اسی طرح اللہ کے جو مخالف ہیں ان کو چھوڑ کے اللہ پر بھروسہ کر لے، خلوص سے نیت کے ساتھ وہ توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ تھا 6 پارے کا خلاصہ تفسیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔